الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں PNF پاکستان، اور ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں پچھلے ہفتے سی پیک سے متعلقہ خبریں جو ان کے آفیشیل پیجز پر شائع ہوئیں۔ ان میں سب سے پہلی خبر تھی کہ جو بلوچستان کے اندر M8 موٹر وے بن رہا ہے اور اس کا آواران، خوزدار اور نال جو سیکشن ہے اس کے اوپر کام شروع کر دیا گیا اور اس کے لیے بجٹ الوکیٹ ہو گیا ہے۔ 3000 ملین روپے اس کے لیے بجٹ الوکیٹ ہوا ہے، اور جیسے جیسے کام شروع ہوگا تو اس کے اوپر مزید بجٹ یا فائنانسنگ اس کی ہو جائے گی۔ یہ 168 کلومیٹر لمبی موٹر وے ہے اور یہ تمام علاقوں سے ہوتی ہوئی ایران کے بارڈر تک جائے گی۔ اس کے علاوہ جو داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے اس کا پہلے مرحلے پر کام جاری ہے، اور جو 2160 میگا واٹ کا ہے اس کے بھی مختلف فوٹوز جو ہیں وہ شائع کیے گئے ہیں۔ ایک اہم خبر یہ ہے کہ افغانستان کے اندر تیل کی تلاش میں چین نے افغانستان کی مدد کی ہے، اور وہاں پر ایک چینی کمپنی نے گورنمنٹ آف افغانستان کے ساتھ مل کر ایک تیل کا کنواں جو ہے اس کو کامیاب کیا ہے، اور اس سے اب تیل نکلنے کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ چینی ماہرین کی موجودگی میں وزیر معدنیات و پیٹرولیم افغانستان نے صوبہ سرپل میں کشکری تیل کے پہلے کنویں سے تیل نکالنے کا افتتاح کر دیا ہے۔ چونکہ افغانستان بھی اب سی پیک میں شامل ہے تو وہاں پر بھی یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ ایک جو بہت اہم ہمارا ایک ون وے ہائی وے کوریڈور ہے اس کا بھی نقشہ جاری کیا گیا ہے۔ یہ کوریڈور جو ہے وہ چیچا وطنی سے رجانہ، جبکہ کمالیہ سے پیر محل، شور کوٹ کینٹ، شور کوٹ شہر اور چوک اعظم سے ہوتا ہوا لیا تک جائے گا، اور اس کی لمبائی ہے 207 کلومیٹر۔ نقشہ کے مطابق یہ کوریڈور سابقہ جو روڈز ہیں انہی کے مطابق ہی ان کے شہروں کے اندر سے گزرے گا، جبکہ ہر شہر کے ٹول پلازا کا نقشہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ون وے ہائی وے سے 20 کلومیٹر کا فاصلہ 15 منٹ میں طے کیا جا سکے گا۔ یاد رہے کہ یہ کوریڈور موجودہ حکومت کے ایشین ڈیولپمنٹ فنڈ سے مکمل کیا جائے گا۔ یہ کوریڈور ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور سی پیک کا ایک مشترکہ پروجیکٹ ہوگا۔ مکران کوسٹل جو ہائی وے ہے جو پہلے سے بنی ہوئی ہے اور وہ بڑی خوبصورت پہاڑیوں کے درمیان سے گزرتی ہے، جن کو ہنگول نیشنل پارک بھی کہتے ہیں اور میوزیم آف ماؤنٹنز کہتے ہیں کہ پہاڑیوں کا میوزیم، تو وہ بڑی خوبصورت جگہ ہے، تو اس کی تصاویر بھی سی پیک کے پیج پر شائع کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ٹورزم سی پیک کی وجہ سے اب پاکستان کے اندر بڑھ رہا ہے، اور اس میں سے جو مذہبی ٹورزم ہے یعنی ریلیجیس ٹورزم، جیسے چین سے جو بدھ مت کے ماننے والے لوگ ہیں وہ پاکستان میں آتے ہیں، ادھر سے سکھ آتے ہیں، انڈیا سے اور دیگر علاقوں سے بھی لوگ آتے ہیں، تو یہ جو ایک گندھارا تہذیب تھی ہماری پرانی، تو اس کے حوالے سے ایک گندھارا سمپوزیم جو ہے چین اور پاکستان کے تعاون سے اس کا انعقاد کیا گیا ہے اسلام آباد کے اندر، اور انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کی نگرانی میں یہ 3 روزہ سمپوزیم اسلام آباد میں ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو کلچرل نیوز ہیں وہ بھی، چونکہ اب وہ شندھور پولو فیسٹیول وہ تو کافی عرصے سے ہوتا ہے، بلکہ پاکستان بننے کے بعد ہو رہا تھا، اور اس کے بعد انگریز کے دور میں بلکہ شروع ہوا تھا، اور پھر 1982 سے باقاعدگی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لیکن اب چونکہ سی پیک کی وجہ سے وہاں پر جانا آسان ہو گیا، تو اس دفعہ وہاں پر سیاحوں کی جو تعداد ہے وہ پہلے سے بڑھ گئی ہے، اور وہاں پہ ہزاروں سیاح جو ہیں وہ اس میلے کو دیکھنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں۔ اس فیسٹیول میں چترال اور گلگت بلتستان کی 5 ٹیمیں 3 دن تک ایک دوسرے کے مد مقابل رہیں گی، اور یہ تقریباً 12,500 فٹ کی بلندی پر گراؤنڈ ہے، اور اس میں جنگل میں منگل کا سماں ہے جہاں سیاح اور پولو کے شائقین کے لیے خیمہ بستیاں قائم کی گئی ہیں، جو شندور کی قدرتی جھیل اور بلند و بالا پہاڑوں کے پس منظر میں ایک دلکش منظر پیش کر رہی ہیں۔ رات کے وقت چترال اور گلگت بلتستان کے روایتی ثقافتی شو پیش کیے جاتے ہیں، اور تماشائی ان میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں۔ ایک جو نئے موٹر وے کی خبر آئی تھی اس پر بڑی تیزی کے ساتھ اس کے لیے بھی بجٹ کی الوکیشن ہو گئی ہے، اور وہ ہے جو لاہور سے اس نے بہاولپور تک جانا ہے، اور یہ تقریباً 7 اضلاع میں سے گزرے گا۔ لاہور سے قصور، اوکاڑا، پاک پتن، وہاڑی، بہاول نگر اور لودھرا سے ہوتا ہوا یہ بہاولپور تک پہنچے گا۔ اس کی جو لمبائی ہے وہ بھی تقریباً 200 کلومیٹر کے قریب ہے، اور اس کے اوپر بھی 2000 ملین روپے کا بجٹ جو ہے وہ مختص کیا گیا ہے شروع میں، اور اس کا افتتاح 30 یا 31 جولائی کو وزیر اعظم پاکستان کریں گے۔ ایک خبر تھی نارووال سے لے کر لاہور تک ایکسپریس وے کی تعمیر کی۔ یہ 71 کلومیٹر جو ایکسپریس وے ہے نارووال سے لاہور،
یہ بھی اس کے اوپر بھی کام شروع ہو گیا ہے، اور یہ جو ہے اس کو سیالکوٹ لاہور موٹر وے کو جا کر مل جائے گا پروجیکٹ ہے۔ ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ چین میں جو الیکٹرک کاروں کی پیداوار ہے اور فروخت ہے اس میں بہت بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا ہے، اور چین نے فیصلہ کیا ہے کہ بہت جلد پاکستان میں بھی الیکٹرک کاروں کے پلانٹ پاکستانی مینوفیکچررز کے ساتھ مل کر لگائے جائیں گے، اور جو ہمارے اکنامک زونز بنائے گئے تھے جیسے رشکئی ہے وہاں پر بھی کاروں کی ہونی ہے، تو اس مینوفیکچرنگ، تو یہ اس طرح کے پروجیکٹس بہت جلد پاکستان میں بھی آنے والے ہیں۔ تربیلا ڈیم کے حوالے سے یہ خبر تھی کہ اس کا جو 5واں توسیع منصوبہ ہے پان بجلی کا، اس کے تمام حصوں پر تیزی سے کام جاری ہے، اور اس کی جو پیداواری صلاحیت ہوگی وہ 1530 میگا واٹ، یعنی تربیلا کی جو پیداواری صلاحیت ہے وہ 1530 میگا واٹ بڑھ جائے گی، اور یہ نیشنل گریڈ کو ہر سال 1,34,70,00,000 یونٹ ماحول دوست اور کم لاگت والی بجلی فراہم کرے گا۔ اس کے علاوہ دیامیر بھاشا ڈیم جو ہے اس کے اوپر بھی کام جاری ہے، تو اس کے جو وجہ سے جو روڈز اس کے اندر آ رہے ہیں تو ان کا متبادل کے طور پر دریا کے دونوں کناروں پر روڈز بن رہے ہیں، تو اس کے جو دائیں کنارے پر رائٹ بینک روڈ ہے اس کے اوپر اسفالٹ ڈالنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی چند خبریں پچھلے ہفتے کی جو سی پیک کے حوالے سے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ہر روز نئی خبر آ رہی ہے، اور سی پیک کے پروجیکٹس جو ہیں وہ ہر روز کوئی نہ کوئی نیا پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے، یا پہلے والے پروجیکٹس کی جو پروگریس ہے اس کو شیئر کیا جا رہا ہے، تو اس پہ ظاہر ہے یہ بہت تیزی کے ساتھ کام جاری ہے، اور اگر اسی طرح رفتار سے یہ کام چلتا رہا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 1-2 سال کے اندر پاکستان میں بے روزگاری میں بھی بہت کمی آئے گی، اور بہت سارے جو ہماری اکانومی کے مسائل ہیں وہ بھی حل ہوتے آپ کو نظر آئیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سب کا بہت شکریہ۔